ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قراءت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں محمد لال جان پاشا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو شعر سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد لال جان پاشا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشر پڑھنے سے پہلے پڑھتا ہوں آواز اللہ کی شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ ناشر سماعت فرمائیے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو بابِ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، زندگی میں نبی سے ملا دے، جسم پر کھا کے اجل کے پڑے، ہنس کے کہتی بی بی سمیہ، جسم پر کھا کے اجل کے پڑے، ہنس کے کہتی بی بی سمیہ، میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گی دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، سبحان اللہ۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو بابِ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، زندگی میں نبی سے ملا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔
محترم سامعین کرام، آئیے قبل اس کے کہ کچھ گفت و شنید ہو، ہم اپنے آقا و مولا حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قصبنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نذرانے درود پیش کرتے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ الحمدللہ کئی ہفتوں سے یہ ہمارا ہفتہ واری درس جاری و ساری ہے، اور آپ لوگ بھی دلچسپی کے ساتھ اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ بھئی ہر اتوار ہم جائیں گے تو کیا ہم کو یاد رہے گا، کیا سمجھ میں آئے گا، کون سی یعنی کتنی ایسی چیزیں جو ہم کو یاد رہتی ہیں۔ تو یاد رکھنا بہت اچھی بات ہے، جو مسائل سن رہے ہیں، جو حدیثیں سن رہے ہیں، یاد رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یوں سمجھ لیجیے کہ کسی کو جو کچھ سنے وہ یاد بھی نہیں رہے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم کی مجلس میں بیٹھنا خود ثواب کا کام ہے، علم کی مجلس میں بیٹھنا خود نیکیاں کمانا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک علم کی مجلس ہے تو اس میں بیٹھنا بھی نیکیاں کمانا ہی ہے۔ تو اس نیت سے ہم ضرور شریک ہو سکتے ہیں کہ میں جو کچھ سن رہا ہوں انشاءاللہ یاد رکھنے کی تو کوشش کروں گا، سمجھنے کی تو کوشش کروں گا، لیکن اگر ولو بالفرض سمجھ میں نہ بھی آئے، یاد بھی نہ رہے، لیکن کم سے کم میرے نام اعمال میں نیکیاں تو جمع ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے، قیامت کے دن ایک ایک نیکی ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہو جائے گی۔ تو بہرحال نیکیاں جمع کرنے کے کئی ذرائع ہیں، تو ان میں ایک ذریعہ علم کی مجلس بھی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم درس میں یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ جو بھی طلب علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو علم کی مجلس میں پابندی کے ساتھ آ رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق دے گا جس کی وجہ سے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال علم کی مجلس میں شریک ہونے کے کئی فائدے ہیں۔ آج ہم جو حدیث شریف آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کو اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے اور اخلاص کتنا اہم ہے، یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا وہ شہید ہے، اسے لایا جائے گا۔ ایک شہید ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ میں نے جو کچھ نعمتیں تجھ کو دیا ہے اس کے شکریہ میں تو کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں تیرے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر چکا ہوں، تیرے دین کے خاطر اپنی گردن کو کٹا چکا ہوں، تیرے دین کے خاطر اپنے خون کو بہا چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، اس لیے جھوٹ کہتا ہے کہ تو میرے لیے اپنی گردن کو نہیں کٹایا، تو میرے لیے اپنے خون کو نہیں بہایا، تو میرے لیے اپنی جان کو قربان نہیں کیا، بلکہ تیرے قربان کرنے کا مقصد، تیرے خون بہانے کا مقصد اور تیری گردن کٹوانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے اللہ کی راہ میں جان دینے والا کہیں۔ تو جو جو تو چاہ رہا تھا دنیا میں وہ سب تجھے مل گیا ہے، وہ سب تجھے مل گیا ہے۔ اب یہاں میدان قیامت میں تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر حکم ہوگا کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ، اور یہاں تک کہ اس کو منہ کے بل کھینچا جائے گا، یہاں تک کہ آگ میں پھینکا جائے گا، یعنی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کی شرح میں علماء نے فرمایا ہے یعنی بالکل ذلت کے ساتھ، جیسے کوئی مرا ہوا کتا ہے اس کی ٹانگ پکڑ کر جیسے کھینچا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو دنیا کے خاطر کوئی عمل کیا، دنیا کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا، دنیا میں لوگوں کی زبان سے واہ واہ سننے کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اس کو مرے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ پکڑ کر جیسے مرے ہوئے کتے کو کھینچا جاتا ہے،
ایسے ہی اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پتہ ہے جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ جہنم کی گہرائی کے بارے میں روایت میں آیا ہے زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ جہنم کی گہرائی ہے۔ اتنی گہرائی میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے کیا ہوا، اپنی جان کو قربان کیا لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ثواب نہیں ملا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کام دنیا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی ویلیڈیٹی نہیں، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک یعنی عالم کو بلایا جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ مولا میں نے تیرے علم کو سیکھا اور میں تیرے بندوں تک علم کو پہنچاتا رہا، تیرے خاطر میں تیرے بندوں تک علم کو پہنچاتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اس لیے جھوٹ کہہ رہا ہے کہ تو علم لوگوں کو اس لیے دے رہا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے مولانا کہیں، فلاں فلاں کہیں، اور لوگوں کی زبان سے تو اپنے بیان کی تعریف سننے کے خاطر تو لوگوں میں بیان کر رہا تھا، تو نے ہمارے خاطر کچھ نہیں کیا، لہٰذا پھر اس کو بھی حکم ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس عالم کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرمایا، بکثرت مال عطا فرمایا، وہ سخی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ میں تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کو کیا کیا؟ تو وہ سخی کہے گا کہ اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال کو میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، تیرے دین کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو میرے لیے خرچ نہیں کیا، تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے خیرات کرنے والا کہیں، جو تو چاہ رہا تھا وہ تجھے مل گیا، اب یہاں پر تجھے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس سخی کو بھی جہنم میں ڈال دینے کا حکم دے دیا جائے گا، اس سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، یہ حدیث شریف میں 3 آدمیوں کا خصوصی ذکر ہوا، شہید کا ذکر ہوا، عالم کا ذکر ہوا اور سخی کا ذکر ہوا، اس لیے کہ دنیا والے شہید کو بھی بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی شہید ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا، تو لوگوں کی نظروں میں شہید کا بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں عالم کا بھی بڑا مقام ہے، لوگ عالم کو بڑی عزت دیتے ہیں، لوگ مولانا کو بڑی عزت دیتے ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے ہیں، یہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے مالدار آدمی کو بھی لوگ بڑی عزت دیتے ہیں۔ تو معاشرے میں 3 لوگوں کی عزت ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والی کی بھی عزت ہے، علم پھیلانے والی کی بھی عزت ہے، اور مال لوٹانے والی کی بھی عزت ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ جب معاشرے میں جن لوگوں کی عزت ہے، معاشرے میں جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ جو اخلاص سے خالی اگر ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اس حدیث میں ہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو کام کرے فقط اللہ کے لیے کریں، مولا تو راضی ہو جائے، ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہی کام قابل قبول ہوتا ہے، وہی کام قابل قبول ہوتا ہے۔ تو یہاں بڑے بڑے لوگوں کو جہنم میں پھینکا گیا، تو پھر عام لوگوں کو تو بدرجہ اولا اخلاص کے بارے میں امتحان ہوگا۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر چونکہ اخلاص کی بات آئی ہے تو اخلاص کی تھوڑی سی تعریف بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے، یا اخروی نعمتوں میں سے کسی نعمت کے لیے اگر کوئی عمل کر رہا ہو تو وہ بھی اخلاص کے دائرے میں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز ادا کر رہا ہے، اس لیے نماز ادا کرتا ہے کہ اس کو جنت میں انعامات ملے، کوئی نماز ادا کرتا ہے اس لیے ادا کر رہا ہے کہ تاکہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پل صراط پر آسانی کے ساتھ سفر کرے۔ تو اب اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی تو جنت کے لیے، پل صراط پر سے آسانی سے گزرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے تو عمل کر رہا ہے، اللہ کے لیے تو عمل نہیں کر رہا، لہٰذا تیرے پاس بھی اخلاص نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اخروی عذابات سے بچنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ بھی اخلاص کی تعریف میں آئے گا، وہ بھی اخلاص کی تعریف میں آئے گا۔ اگرچہ کہ کامل اخلاص یہ ہے کہ فقط صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ کام زیادہ قابل قبول ہوتا ہے، اللہ اس کام کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ریاکاری جو ہے، دکھاوا جو ہے،
اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے۔ شرک جلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ بڑا شرک ہے، اور لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا چاہنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کو جو کام کریں فقط اللہ کے لیے کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والے راضی ہو کے کریں گے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں مثال کے طور پر، اب یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر میرے دل میں، اللہ کرے میری نیت میں اخلاص ہو جائے، اگر میرے دل میں یہ نیت ہو کہ میں لوگوں کی تعریفیں سنوں، فقط لوگوں کی زبان پر آنے والے 2 تعریفی جملوں کے خاطر آخرت میں ملنے والے لامحدود ثواب کو چھوڑ دینا، یہ دانشمندی ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 2 تعریفی جملے ہی کہیں گے، شہید کے لیے بھی 2 تعریفی جملے ہی کہیں گے، ارے بڑا بہادر ہے بھائی، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیا۔ زبان پر آنے والے 2 جملوں کے خاطر نہ ختم ہونے والا جو ثواب مل رہا تھا اس کو چھوڑ دیے، کتنی نادانی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مال اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہے، مسجد میں مال دے رہا ہے، مدرسے میں مال دے رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ میرا اعلان ہو جائے، میرا نام پکارا جائے، تو لوگوں میں فقط نام کتنی دیر کے لیے پکارا جائے گا؟ نام پکارنے میں بس 1 منٹ ہوگا، 1 منٹ میں آپ کا نام پکارا جائے گا، لوگوں میں آپ کا نام آ جائے گا، بس اتنا ہی۔ اس کے علاوہ اور کیا حاصل ہوگا؟ لوگوں میں نام پکارا جانے کے علاوہ اور کیا حاصل ہوگا؟ تو فقط 1 منٹ کے لیے لوگوں میں آپ کا نام آ گیا، تو اس 1 منٹ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے ثواب کو چھوڑ رہے ہوں، تو یہ یقیناً نادانی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں میں دنیا میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ ختم ہونے والی ہیں، وہ لمیٹڈ ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ انلمیٹ ہوں گی، اس کے لیے ہم کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اخلاص کے بارے میں یہ بہت ہی نفیس حدیث شریف ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جو کام کریں فقط اللہ کے لیے کریں۔ انما الاعمال بالنیات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا، اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ثواب ہوگا۔ اخلاص میں اگر کمی ہوگی تو ضرور وہ کام فیل ہو جائے گا، اگر ریاکاری ہے تو وہ کام فیل ہو جائے گا۔ جس میں اخلاص کامل ہوگا وہی کام یعنی کامیاب ہوگا، وہی کام دیر تک قائم بھی رہے گا، یاد رکھ لیجئے، وہی کام دیر تک قائم بھی رہے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو واعظ فرماتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ صاحب النالین ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، کیونکہ نالین کا مطلب ہوتا ہے کہ جوتیاں شریف، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک ہر ہمیشہ یہ اٹھایا کرتے تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت قریبی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے پاس اتنا آیا جایا کرتے تھے کہ کوئی نیا آدمی آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتا کہ حضور کے فیملی ممبرز میں سے یہ بھی ایک ممبر ہیں، اتنا قریب رہتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ صاحب النالین بھی ہیں، حضور کے نالین کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی یہ بھی بتاؤں کہ فقہ حنفی جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فقہی مسائل ہیں، ان مسائل کا زیادہ تر دار و مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث پر ہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو واعظ فرماتے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میری تمنا یہ ہے کہ آپ روزانہ واعظ فرماتے۔ تو ایک آدمی آ کر عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ ہی بیان کریں، روزانہ ہی واعظ فرمائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے رکاوٹ یہ ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں ملال میں ڈالوں، یعنی اگر میں روزانہ ہی بیان کرتا رہوں تو لوگ اکتا جائیں گے، لوگ بیزار ہو جائیں گے، تو لوگوں کو بیزار کرنا بھی دین میں نہیں ہے، تو لوگوں کو اتنا ہی سنانا جتنی ان کی دلچسپی باقی ہے، دلچسپی نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو اگر سنایا جا رہا ہو تو یہ خامخواہ کے تکلیف دینا ہوگا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو صرف ایک مجلس مقرر کر لیا کرتے، اس میں واعظ فرمایا کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعرات کو ہی کیوں واعظ کیا کرتے؟ تو جمعرات کو اس لیے واعظ کیا کرتے کہ جمعہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، تو جمعہ کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی اور پھر واعظ کا اثر بھی زیادہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو جمعرات کا دن منتخب فرما لیا کرتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کہنے لگے
میں تمہارا ویسا ہی لحاظ رکھتا ہوں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واعظ میں لحاظ رکھتے تھے کہ ملال کے خوف سے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی جب کبھی بھی بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی ہی دیر حضور پاک علیہ السلام بیان فرماتے جس میں لوگوں کی دلچسپی باقی ہے۔ حالانکہ صحابہ تھے، صحابہ حضور کی بات کو سننا چاہتے، اگر حضور پوری رات بھی سنائے تو کوئی صحابی بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ یقیناً نہیں کرتے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دلچسپی ختم ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختصر کلام کیا کرتے، تو اسی کو مد نظر رکھتے صحابہ بھی مختصر کلام کیا کرتے۔ تو میں یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے اب ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس موقع پر ہم یعنی نعتیہ محفلوں کا انعقاد کرنا ہے، یقیناً کرنا ہے، اور نعتیہ محفلیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہیں، لیکن کوشش اس بات کی کرنا چاہیے کہ مختصر یہ محفل ہو، اس لیے کہ مختصر اگر محفل ہو تو آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور پھر جا کر مطلب ہے کہ نماز فجر کو اٹھنے کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ رات دیر گئے تک اگر ہم محفلوں کو سجاتے رہیں گے، رات دیر گئے تک ہم جلسے کرتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز فجر غائب ہو جائے گی، نماز فجر میں غیر حاضری ہو جائے گی۔ نماز فجر انتہائی اہم ہے، تو لہٰذا محفلوں کو اتنی ہی دیر رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی مصروفیات کا پاس و لحاظ رکھے، نعت پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کی مصروفیات کا پاس و لحاظ رکھے۔ اسی طریقے سے جو کچھ بھی دین کے نام پر ہم کام کر رہے ہوں تو لوگوں کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی۔ بہرحال یہاں پر لوگوں کا خیال رکھنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز کی امامت فرمایا کرتے تو بسا اوقات نماز کو مختصر کر دیتے، کیوں کبھی بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی، تو نبی کریم علیہ السلام بچوں کو رونے کی جب آواز آتی تو اس رونے کی آواز کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے۔ کیوں؟ حضور کے دور میں خواتین بھی مسجد کو آیا کرتی، کوئی خاتون نماز ادا کرنے میں ہے حضور کے پیچھے اور اس کا بچہ رو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لمبی نماز ادا کریں گے تو بچے کو زیادہ دیر رونا پڑے گا، تو نبی کریم علیہ السلام بچوں کے خاطر اپنی نماز کو بھی بس اوقات مختصر فرمایا کرتے۔ تو بہرحال جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس حدیث میں ایک پیغام یہ ہے کہ ہم کام کریں لیکن مختصر انداز میں اگر کریں تو لوگوں کے لیے زیادہ بوجھ کا سبب نہیں بنے گا۔ سلام اگر پڑھ رہے ہوں یہ بھی اگر مختصر انداز میں پڑھیں تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال آج دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہم کو اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے، دوسری حدیث میں ہم کو لوگوں کی مصروفیات کا پاس و لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو کام کریں ہم یعنی اس طریقے سے لوگوں کی مصروفیات کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اور ان کے تکالیف کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ یہ درس کے تعلق سے یہ دو احادیث آپ کے سامنے ہم سنائے ہیں۔ اب انشاءاللہ کچھ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ احادیث سنانے کے بعد کوئی ضروری مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سابقہ درس میں نماز کے فرائض کیا ہیں اس پر مکمل گفتگو ہو چکی، اب انشاءاللہ نماز کے واجبات آپ کے سامنے سنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے واجب کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں اگر کوئی بھی واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، اگر کوئی عمدن اگر نماز میں سے کوئی واجب چھوڑ دے، عمدن چھوڑ دے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، بھول کر اگر واجب چھوڑ گیا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو واجبات نماز کئی ہیں، جیسے کہ نمبر 1 ہے قراءت فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا، ضم سورہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے تعین قراءت در اولیین یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھنا، ترتیب کا لحاظ رکھنا، ایسے کئی واجبات ہیں۔ آج ہم ایک واجب کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا فرض نمازوں کی 2 رکعتوں میں، باقی نمازوں کی رکعتوں میں، سب رکعتوں میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز آپ اگر پڑھ رہے ہوں تو پہلی دوسری میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں یا پھر واجب نماز پڑھ رہے ہوں تو فرض کو چھوڑ کر جو بھی نماز ہوگی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، صرف فرض نماز کی پہلی اور دوسری میں سورہ فاتحہ واجب ہے۔
اور سورہ فاتحہ کا ضم سورہ سے پہلے پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کا. کہ اب اگر ایسا ہو جائے کہ پہلے کوئی بھول کر پہلے ضم سورہ پڑھ لے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اب ایسے میں اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو ضم سورہ پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر واجب ہے. کم سے کم سورہ فاتحہ تو یاد رہنا چاہیے. سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک اور سورت، کم سے کم 2 سورتیں ہر مسلمان کو یاد رہنا واجب ہے. اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو وہ گناہگار ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے تھا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اگر کسی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا گیا تو وہ نماز ناقص ہوگی. یہاں پر ضروری مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں گا کہ جب ہم جماعت سے نماز ادا کر رہے ہوں، امام کے پیچھے ادا کر رہے ہوں، تو امام صاحب جو قرات کرتے ہیں وہ مقتدی کی بھی قرات ہے. لہٰذا جب امام کے پیچھے ہوں تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ضم سورہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. چاہے وہ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو، کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی ہی قرات ہے. امام صاحب جو قرات کریں گے وہ مقتدی کی قرات ہوگی. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام کے پیچھے قرات کرنا یہ بالکل منع ہے، بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں ثنا پڑھ لیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھیں گے. ہاں جب رکوع میں جاتے وقت امام صاحب اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے. امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو امام بھی سبحان ربی العظیم کہے گا اور مقتدی بھی سبحان ربی العظیم کہنا ہے. پھر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ہم کو ربنا لک الحمد کہنا ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کو نہیں بولنا ہے. امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ بولیں گے، ہم ربنا لک الحمد بولیں گے. ہاں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی بولیں گے، ربنا لک الحمد بولیں گے. اس کے بعد جب سجدے میں جاتے وقت یعنی تمام تکبیرات کہیں گے، صرف قرات امام کے پیچھے نہیں کریں گے. سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر، سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر قاعدے میں بیٹھے وقت التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے. امام کے پیچھے صرف قرات نہیں کی جائے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا. تو نماز کے تعلق سے یہ ضروری مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. ایک اور ضروری مسئلہ سماعت فرمائیں کہ فجر کی نماز کے تعلق سے، کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ فجر کی سنتیں بس اوقات دیر سے پہنچتے ہیں اور فرض کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ختم پہ رہتی ہے، تو ایسے وقت میں آ گئے تو جماعت ختم ہونے کے ڈر سے جماعت میں شریک ہو گئے. اب 2 سنت نہیں پڑھے، اب بعد میں جماعت ہونے کے بعد 2 سنت الگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 سنت اگر فرض سے پہلے پڑھ لیے تو ہی پڑھ لے سکتے ہیں، جب فرض ہو گئی ہے تو پھر 2 سنت پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یعنی جو ہم یہاں پر جامع نظامیہ کی جو کتاب اہل خدمات شرعیہ ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. بعض مساجد میں ایسے دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، اگرچہ کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ اس طریقے سے تو نہیں کرتے، یعنی فرض سے پہلے ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں. اگر سنتیں اگر چھوٹ گئی ہوں تو اس کو فرض کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر سنت اور فرض دونوں بھی اگر چھوٹ گئے ہوں تو زوال کا وقت آنے سے پہلے اگر پڑھ رہے ہوں تو پھر سنت اور فرض دونوں کی قضا کی جا سکتی ہے. زوال کا وقت اگر گزر گیا تو پھر صرف فرض کی قضا کی جا سکتی ہے، سنت کی قضا نہیں کی جا سکتی. تو کوئی بھی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو فرض کی قضا رہے گی، سنتوں کی قضا نہیں رہے گی. عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو عشاء کے 4 فرض بھی قضا کرے گا، 3 رکعت واجب جو ہے اس کی بھی قضا کرے گا. اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ظہر کی نماز میں بہت سارے لوگ دیر سے آتے ہیں، تو جو ظہر سے پہلے جو 4 سنت پڑھنے کے ہیں وہ 4 سنت نہیں پڑھے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ سنت پڑھے بغیر جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں شریک ہو سکتے ہیں. سنت پڑھے بغیر بھی اگر کوئی جماعت میں شریک ہو گیا تو شریک ہو سکتا ہے. تو پھر بعد میں وہ 4 سنت کب پڑھنا چاہیے؟ پہلے 2 سنت پڑھ کے پڑھنا یا 4 سنت پڑھنے کے بعد پھر 2 سنت پڑھنا چاہیے؟ یہ ایک بھی اہم مسئلہ ہے. تو اس بارے میں یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے کہ اگر ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں چھوٹ گئی ہوں، اگر فرض کے بعد اگر پڑھ رہے ہوں تو پہلے 4 سنت پڑھ کے اس کے بعد 2 سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 2 سنت پڑھنے کے بعد بھی 4 سنت پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے اس میں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ظہر میں 12 رکعت ہیں.
4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. اگر کوئی پہلے کے 4 سنت نہیں پڑھا، فرض کے بعد اگر پڑھنا چاہ رہا ہے تو 4 سنت پڑھ کے بھی پھر 2 سنت پڑھ سکتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. دوسرا طریقہ 2 سنت پڑھ کے 4 سنت بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ ضروری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں رکھے گئے. انشاءاللہ مزید مسائل اور دوسرے اور مزید احادیث مبارکہ ہم اگلے درس میں آپ کو انشاءاللہ سنائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو احکام شریعت سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک 5 منٹ یا